شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات کون ہے؟ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، ساری کائنات کا خالق مالک کون ہے؟ ایک اللہ۔ اور تم نہ ہم نہ کون پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا۔ اولاد دینے والا اللہ۔ ہم نہ تین وقت جو کھاتے نا ہم لوگ، کون؟ اللہ۔ کپڑا جو پہنے ہیں کس نے پہنایا؟ اللہ پہنایا۔ ہماری روزی کا، ہمارے جینے کا، ہمارے مرنے کا، ہم نہ بیماری لگتی ہے اللہ کی طرف سے لگتی ہے، شفا ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو پھر ساری نظام اللہ چلا رہے ہیں، تو پھر لوگ یہ کہیں کہ نہیں اب ساری نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو پھر اللہ واحد ذات ہے جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، تو پھر سجدہ کس کے سامنے کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ یہ پیشانی اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے آ کر سجدہ کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورج اتنا بڑا تمہیں نظر آ رہا ہے، نہ سورج کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا ہے، نہ چاند کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ اگر سجدہ جائز ہے تو صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جو اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو اللہ نے ان چاند اور سورج کو پیدا کیا، اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدمی کیا بھی کام بدنی، مثال کے طور پر کسی کو جاب نہیں ملا تو آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جاب مل گیا بولے تو یہ کام کرا دو میں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے اولاد ہو گئی بولے تو فلاں کام کرتا ہوں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتی بھائی؟ اسے منت بولتی ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ منت بولتے۔ تو منت کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ میرا فلاں کام بن گیا تو میں اللہ کے لیے 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام بن گیا میں اللہ کے لیے 10 روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام بن گیا میں اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کروں گا اور اس جانور کو غریبوں میں تقسیم کروں گا، میرا فلاں کام بن گیا میں اتنا صدقہ دوں گا۔ تو معلوم ہوا منت کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ کی صفات جیسے روزی دینا، اولاد دینا، اور یعنی رزق دینا، خوشیاں دینا، غم دینا، بیماری دینا، شفا دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسی صورت میں بندہ سجدہ بھی اللہ کے سامنے کرے اور منتیں مانگنا ہے، جانور بھی ذبح کرنا ہے، کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ اب اس کے اپوزٹ کرنے والے کون لوگ ہوئے؟ سجدہ اللہ کے سامنے کرنے کے بجائے کسی پتھر کو جا کر سجدہ کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ اسے بولتے سو شرک۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے بجائے جھاڑ کے سامنے جا کر سجدہ کرنا، اور جھاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر جھاڑ کے سامنے تعظیم کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے کسی قبر والوں کے سامنے جا کر سجدہ کریں، کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ آدمی بولا دیں گے تجھے اولاد نہیں ہوتی ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کر وہ صاحب کے سامنے خالی بول ڈالو صاحب ایسا ہو گیا بولے تو میں تمہارے قبر پر چادر اڑا دوں۔ اب یہ منت اللہ کے لیے مانگنا ہے یا کسی اور کے لیے مانگنا؟ اللہ کے لیے مانگنا ہے تو یہ ایمان والا ہے۔ کسی اور کے سامنے، چاہے منت جس کے سامنے مانگی جا رہی ہو وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے منت نہ مانگے۔ اگرچہ آپ کو جانور ذبح کرنا ہے، بقرعید میں کیا کرتے سو؟ اللہ کے نام پر ذبح کر دی یا اپنے نام پر؟
اللہ کے نام پر، یا اللہ یہ تیرے نام پر میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لے۔ اگر اسی جانور کو غوث پاک کے نام پر کرے، یہ شرک بن جائے گا۔ اگر اسی جانور کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کرے، یہی شرک بن جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آدمی شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، کبھی معافی ہونے والی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا دیا۔ اور ایک بات آپ کے سامنے کروں، جو بندے اس طرح کے شرکیہ کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گالیویڈ کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، شیطانہ، جادواں، جناتاں، یہ دیکھے ہوئے نہیں آپ؟ نہیں دیکھے بولے تو مرغوب اللہ کہتے، وہ وہاں جا کر دیکھ لو، معلوم ہو جاتا۔ 30 سال سے 35 سال سے جنات والے لوگ، جادو والے لوگ وہاں لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کیوں طاقت نہیں کہ ان کو جنات نکال کر باہر بھگانے کی؟ ایسے لوگ آ کر کئی سال بیٹھ رہے ہیں، عقیدہ یہ لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ سے ہونے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ ان سے ہونے والا۔ اور ایسے لوگ ہمارے محلے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے گئے، نعوذ باللہ۔ جی جماعت والوں کی باتیں سننا نہیں جی تمہیں؟ جماعت والے کون لوگ ہیں معلوم؟ قرآن کچھ بدلا ڈالے ہیں، ایسا عقیدہ ہمارے محلے کے اندر ہے، لوگ ایسے قرآن کچھ بدلا ڈالے۔ کیسا جی تمہیں بولتے ہیں؟ بولے تو نہیں، قرآن کے اندر پہلے اللہ اتارا تھا، خبر کے سامنے سجدہ کرے جا، عورت نہ جاگو، خبروں کے سامنے بیٹھ گئی جا، سب بھی کرے جا، تو قرآن میں تھا۔ یہ جماعت والے کب ایسے آئیں گے؟ جب سے آ کر رکھا ہے، انہوں نکال کر کہاں چھپا ڈالیں گے معلوم نہیں۔ اب یہ بیچارے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا ذہن بن گیا، ہاں یہ لوگ آج بھائی قرآن کو چھپا ڈالینا انہوں، اس کے بعد سے ان کو ملنا بھی نہیں۔ ان کو پہلے پٹی پڑا کر رکھ ڈالتی، اے جماعت والے آئندے کون تو ایسا مولوی صاحب ہم یہ طرف بلائے جانا نہیں تمہیں، اماں تمہارا ایمان غارت کرا دی، قرآن کو چھپا ڈالے، تم نہ چھپائی نہیں، اس کے رکھے ماں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے ان کو جواب بھی دیا، اچھی بات ہے، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر جماعت والے ہیں، امریکہ کے اندر قرآن ہے، جاپان کے اندر قرآن ہے، چائنا کے اندر قرآن ہے، 150 اور 4 ملکوں میں قرآن موجود ہے۔ کسی بھی ملک سے آپ قرآن منگاؤ، اور ہمارے ہندوستان کے قرآن جو ہے وہ رکھو، ایک حرف بھی نکال کر دکھا ڈالو ہندوستان کے اندر کا کہ بھئی ہندوستان کے قرآن میں ایک حرف بھی جاپان کے قرآن کے خلاف ہے، بول ڈالو، تمہیں جو بولے وہ۔ دوسری چیز، اگر ہمیں قرآن کو چھپا ڈالے، اصلی قرآن تمہارے پاس ہے تو لے لے۔ جو یہ چور لوگ رہتے نا، پیٹ کے پجاری، لوگوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے والے، اور اپنے پیٹ کے لیے کسی بھی کیسا بکرا بنانا ہو تو بکرا بنا ہوگا، انہوں آئے تو احترام کرنا۔ ہمارے محلے کے اندر عورتیں پیر کے سامنے، ایسے گندے غلیظ لوگوں کے پیروں کے سامنے عورتیں جا کر سجدہ کر رہے ہیں، صاحب تمہارا پیر دے ڈالو، صاحب تمہارا یہ دے ڈالو، اسے ہمیں چوم لیں گے۔ کیا کریں گے چوم لے کر؟ انہیں جیسا جہنم میں جا رہا، آپ بھی جائیں گے جہنم کے اندر۔ میرے بھائی، یہی شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال زندگی گزارے ہیں، بتاؤ کوئی ایک عورت کیا ہمارے نبی کے پیر سے پاکیزہ دنیا کے اندر کسی کا پیر رہا؟ کیا ہمارے نبی کے جسم سے پاکیزہ کسی آدمی کا جسم پاکیزہ رہا؟ جب پھر اللہ کے نبی اتنے پاکیزہ، اللہ کے نبی کے پیر اتنے پاکیزہ، تو پھر ایک عورت کا واقعہ ایسے دکھا دو جو عورت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے سامنے جا کر سجدہ کر دی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہ زمانے کے بادشاہ جب جیسے ہی اپنے تخت پر آتے، سارے لوگ اس بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔
یا رسول اللہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جیسا اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خبردار، نہ میرے زندہ رہتے ہوئے میرے سامنے سجدہ کرنا، نہ میرے انتقال ہونے کے بعد میری قبر کے سامنے آ کر سجدہ کرنا۔ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شوہر کا اتنا بڑا حق بنتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو پھر یہ سب دھندے بنانے والے کہاں سے آ گئے، کیا کر رہے ہیں؟ درگاہوں کے اندر اتنی بڑی فوٹواں، اتنے بڑے فوٹواں، کون بھائی یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ یاد رکھو ایسے شرکیہ کام کرنے والے دنیا کے اندر غلیظ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ جا کر ان کا خالی گھر کا سرسری جائزہ لو۔ جو بندہ زندگی میں شرک کرتا ہے، شرک اللہ کو اتنی نفرت ہے، اور اللہ کے نبی بھی اسی شرک کے خاطر اپنے آپ کو تکلیف دیے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے 4 چچا زندہ تھے۔ کتنے؟ 4 چچا۔ آپ کے پورے کتنے چچا ہیں؟ سو کہتے ہیں بھائی 10 چچا۔ آپ کے کتنے چچا؟ 10۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے صرف 4 چچا زندہ تھے۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ بولو آپ کے چچا ایک کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو بیٹا پیدا ہو تو حمزہ رکھو نام۔ دوسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے چچا کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے چچا ابو طالب، جن کا اصل نام ہے عبد العزا۔ جن کا اصل نام کیا ہے؟ عبد العزا۔ تو یہ تیسرے کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ چوتھے ابو لہب۔ کون؟ ابو لہب۔ تو 4 چچاؤں میں 2 چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کا بہت ساتھ دیا، اور وہ 2 چچاؤں میں سے ایک چچا ابو طالب جو ایمان تو نہیں لائے لیکن آپ کا پوری زندگی ساتھ دی، اور ایک چچا جو تھا وہ ابو لہب تھا۔ اتنا گندا، اور اللہ کے نبی سے اتنی دشمنی کیا۔ دیکھیے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی، شرک میں ڈوبا ہوا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ٹوپی لگا کر، کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر کوئی آدمی قبر کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانوں گا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، یہی معنی ہے کلمے کا۔ اب یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نہیں اللہ انہوں بھی ہیں، انہوں بھی ذرا طاقت رکھیں، انہوں بھی اولاد دینے کی طاقت رکھیں، یہ چیزیں ان کے پاس موجود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب آپ کی پیدائش کی خبر ایک باندی لا کر سنائی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے جن کا نام محمد۔ تو ابو لہب نے خوشی کے مارے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، جا آزاد۔ پھر اس کے بعد یہ اس کا نام ابو لہب کا کیوں پڑا معلوم؟ پیشانی چوڑی، چہرہ بڑا چمکتا تھا، اس کا شعلے کی طرح چمکتا تھا، اور بڑا تاجر تھا۔ انہیں مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تجارت زیادہ تھی۔ ابو طالب بھی تجارت کرے اور ابو لہب بھی تجارت کرتا تھا، اور اس زمانے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عنہا، یہ سب کے سب بڑے بڑے تاجر تھے مکے کے اندر۔ ابو لہب تجارت کرتا تھا اور اچھا خاصا سونا چاندی پورا جمع کر کے رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آپ کی زندگی بڑھتی گئی، سارے مکے والے آپ کے فین ہو گئے، آپ کی سچائی کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر۔ لیکن ابو طالب اور ابو لہب ایک مرتبہ، ابو لہب کب سے جلنا شروع کیا ہمارے نبی سے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، ابو طالب اور ابو لہب کے اندر کچھ جھگڑا ہو گیا، دونوں بھائیوں کے درمیان۔ جھگڑا ہونے کے بعد دونوں میں آپس میں کشتی ہوئی، تو ابو لہب نے ابو طالب کو نیچے گرا کر ان کے سینے پر بیٹھ کر مار رہا تھا، تو اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ابو لہب کے کندھوں کو ایسا پکڑ کر ایسا کھینچا اور اسے باہر پکڑ گیا۔ اب دیکھا، اللہ کے نبی سے کہا کہ دونوں چچا ہیں، تو میرے ساتھ بے عزتی کر رہا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اپنے چچا کے ساتھ۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زیادتی کر رہے تھے ان کے اوپر، آپ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ اب اس کے دل کے اندر ایک جلن پیدا ہو گئی، یہ بیٹا میرا بھتیجا ہو، ایک چچا کو ساتھ دے رہا ہے اور ایک چچا کے ساتھ اس طرح کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی انصاف کا معاملہ ہے، دو کوئی لڑنے والے آدمی تو کیا کریں گے؟ جو مارتا ہے اسے جا کر پیار کر دیں، جو کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، مار رہا ہے، اسے آ کر تکلیف پہنچا رہا ہے، اسے جا کر بوسا جا آؤ جی کر بلا دی، اسے جا کر لگا دی کیا کر رہا ہے تمہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، تو اب اس کے دل کے اندر ایک نفرت کی آگ وہاں سے جھلسنے لگی۔ حضرت ابو طالب بہرحال یہ ابو لہب تاجر بھی تھا، لیکن اس کی گندے صفات میں سے یہ تھے، بڑے غصے والا تھا، بات بات پر غصہ چڑھ جاتا تھا، اور اس کی عقل جب غصہ ہو جاتا تو ٹھکانے پر نہیں ہوتا، اور شرک میں اتنا سخت تھا، وہ کہتا تھا کہ عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے دادا ہیں، ان کے دین کو چھوڑ کر میں کوئی سا دوسرا دین اختیار نہیں کرتا، اور کعبۃ اللہ کی متولیوں میں اس کا بھی نام تھا، کعبۃ اللہ کی متولی جو لوگ تھے اس میں اس کا بھی نام تھا، اور بڑے بڑے مکے کے سردار جو تھے اس میں اس کا بھی نام تھا۔ اب یہ سب سردار مل کر کعبۃ اللہ کے پاس میٹنگ کرتے تھے اور طرح طرح کی دنیا کی باتیں کرتے، گھٹیا حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینا شروع کیے، پہلے سے نہیں جلتا تھا سوچ، تو اب اور جلنا شروع کر دیا، اپنے بھتیجے کو جا کر بدنام کرنا شروع کیا کہ بھئی کیا میرے بھتیجے کو کیا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کہ بولتا ہے اللہ ایک ہے کر بول رہا ہے، میں نبی ہوں کر بول رہا ہے، کیا دماغ خراب ہو گیا۔ تو اب اسے اچھا موقع مل گیا، پہلے سے جلتا تھا، اندر سے حسد کی آگ تھی، جلتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو پرواہ کیے بغیر خفیہ طور پر 3 سال تک اندرونی محنت کرنا شروع کر دی، اور بہت سارے صحابہ مسلمان بھی ہوئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، بلا کر سمجھائیے ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کی، اللہ کے حکم کو مان کر کہ سب سے پہلے میرے رشتہ دار ہیں، میں کیسے ان کو صحیح راستے پر لانا ہے، سب سے پہلے میرے رشتہ دار۔ ہمیں اپنے رشتہ دار نہ بولے تو ایک آنکھوں میں جانتے ہمیں اچھے بس رہے۔ میرے بھائیو، رشتہ داروں کے بارے میں سوچو، خود بھی صحیح راستے پر آنا ہے، رشتہ داروں کو بھی صحیح راستے پر لانا ہے، خود بھی شرک سے توبہ کرنا ہے، اور رشتہ داروں میں جو جہاں کہیں ایسے شرکیہ کام ہوتے ہو ان سے توبہ کروانا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پورے رشتہ داروں کو جمع کیا، اس میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، اللہ کے رسول کی دعوت پر آئے، سارا خاندان تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایک اللہ کی بات، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا۔ تو اس وقت ابو لہب اتنا غصہ ہوا، اتنا غصہ ہوا، اتنا بھڑکا، تم لوگ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر اس جھوٹے آدمی کے دین پر آؤ گے تو تم دنیا کے اندر میرے سے بڑا دشمن آپ کو کوئی نظر نہیں آئے۔
بلا بدتر گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی سنتے رہے، کچھ جواب نہ دیے، خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیم اسی طرح ان کو بلایا۔ اب دیکھیے دشمنی کہاں پر ہے، انہوں بھی مانتے تھے یہ کلّا کر دو، یہاں فٹنگ نہ کرتے تھے، نہیں جیسے ہمیں فلاں درگاہ کے آدمی آ کر کے وہ کرا دی، یہ کرا دی، وہ کرا دی، ان کے پاس طاقتیں ہیں، ان کے پاس یہ ہے، یہ فٹنگ نہ انہوں کعبۃ اللہ کے اندر رکھے تھے۔ فلاں بت آ کر کیا ہے، بارش دینے والا، فلاں بت روزی دینے والا، فلاں بت اولاد دینے والا، فلاں بت خوشیاں دینے والا، فلاں بت بیماری دینے والا، فلاں بت شفا دینے والا، یہ فٹنگ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نہیں، یہ سب فٹنگوں کو ہٹاؤ، تمہیں صرف ایک اللہ کو مانو، صرف ایک اللہ کی ذات کو مانو۔ اسی لیے آج میں مسلمان جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ فٹنگوں کو ہٹاؤ۔ کوئی خبر والے کسی کو ساتھ دینے والے نہیں، کوئی پتھر کسی کو ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی منتیں کسی کے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ یہ سب کے سب شرکیہ کام ہیں، اور یہ سب کے سب غلط کام ہیں۔ جو بندہ کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ تو پھر اس نے دوبارہ وہی تقریر کی۔ ابو طالب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جگہ۔ ابو طالب نے وہ تقریر شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھتیجے، جس کام کے لیے آپ شروع کرے ہیں، آپ کی نصیحتیں بڑی اچھی ہیں، آپ کی زبان سے باتیں بڑی اچھی عمدہ لگتی ہیں، دل کو تسلی ملتی ہے آپ کی باتوں کو سن کر۔ آپ جو چاہے کریں، میں آپ کا ساتھ دینے والا۔ اور مجمع کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف مڑ کر خطاب کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کے دین پر آ گیا، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی رہوں گا، لیکن محمد کو ساتھ دوں گا۔ یہ ابو طالب ہے۔ ابو طالب کی بات کو سن کر انہیں اور بھڑک گیا، نیچے سے آگ جلنا شروع ہو گئی۔ تو کیسا ساتھ دیتا، میں تیرے بھی دشمن بن جاؤں گا، سب کا بھی دشمن، تو کچھ بھی کر لے، میرے رہتے ہوئے محمد کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن میرا دین وہی رہے گا جو عبد المطلب کا تھا۔ میں تیرے دین پر نہیں آؤں، تجھے ساتھ دوں گا، تجھے لوگوں کی تکلیف سے بچاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کو ایک حوصلہ پیدا ہوا، ایک ہمت پیدا ہوئی، چلو 4 چچاؤں میں سے ایک چچا نے میرا سپورٹ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ پھر دعوت دی، صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، اور آپ نے پورے عرب کو للکار کر فرمایا، یا صباحا یا صباحا، صبح سویرے۔ زلزلہ آیا، یاد ہے ترکی کے اندر، عام طور پر رات میں کسی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو صبح سویرے کرتے ہیں۔ عام طور پر آج بھی کسی ملک پر کوئی فوجی دوسری فوجی پر حملہ کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت حملہ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت لوگ غفلت سے رہتے ہیں، کوئی تیار نہیں رہتا۔ تو اب ہمارے گاؤں پر دوسرے گاؤں والے حملہ کرنے والے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کو بلانے، یہ طریقہ تھا بلانے کا، یا صباحا بولے تو سمجھ جاتے تھے کوئی فوج ہم پر حملہ کرنے والی ہے، کوئی لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، چوکنے ہو جاتے تھے۔ اور جو یہ اعلان کر دینا، اسے ہمارا خیر خواہ آدمی ہے، یہ سمجھتے تھے۔ تو ہم نے آگاہ کیا، حملے کے بارے میں اطلاع دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یا صباحا پکارا، تو سارے عرب آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے رشتہ دار، ابو طالب، ابو لہب، سب۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب میں ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری باتوں پر یقین نہیں کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ تو سچے ہیں، آپ نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں کہا، ہم آپ کی باتوں کو مان لیں گے، آپ کی باتوں پر یقین کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طرح تم مجھے سچا مان کر اگر میں یہ بتاؤں کہ ادھر کا لشکر پہاڑ کے اس طرف لشکر ہے، تمہیں صبح سویرے حملہ کرنے والا ہے، تم جس طرح مجھے سچا مانتے ہو، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں
کہ ایک دن تم سب کو مرنا ہے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات کو مان لو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تمہیں جنت ملے گی، ورنہ تمہیں جہنم میں بھجوا دیا جائے گا، اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ بات سنتے ہی ابو لہب کو پھر جل گئی۔ تبّت لک یا محمد لہذا جمعتنا اليوم، محمد تو ہلاک ہو جائے، اسی واسطے آپ اتنا صبح سویرے جمع کیا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے محمد کو تو گالی دے رہا ہے، بددعا کر رہا ہے، تو اللہ نے سورہ تبت یدا سورۃ نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ میرا محمد نے ہلاک، تو ہلاک ہو جائے، اللہ بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے میرا محمد کیا ہلاک، تو ہلاک ہو، تیرا مال کچھ کام آنے والا ہے، تیری سرداری کچھ کام آنے والی نہیں، تو ایک دن مرے گا۔ تو اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا متولی سمجھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو وہ جو بھی کر سکتا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے تیرا متولی پن بھی کام نہیں آئے گا اگر تو اللہ کی توحید کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول نہیں کیا، تیری متولی پن بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سخت دشمنی کیا، اتنی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب گھر سے نکلنے کا وقت ہوتا، یہ اپنے گھر کی ساری گندگی اللہ کے نبی کے دہلیز پر لا کر رکھ دیتا، اتنی دشمنی۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے انہیں گندگی رکھتا ہوا، حضرت حمزہ تو اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرنے والے، اتنا غصہ آیا حضرت حمزہ کو، وہی گندگی اس کے سر پر اٹھا ڈال دی، اور ایسے دشمنیاں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے کوئی مشورہ جس میں مکے والے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی یعنی مشورہ کرتے تو اس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت محنت بھی کی، اپنے اخلاق بھی دکھائے، لیکن یہ سمجھنے والا نہیں تھا۔ یہ نہیں، اس کی بیوی بھی تھی نا ام القبیح، برائیوں کی جڑ، اللہ کے نبی کی چچی، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا خطرناک دشمنی کی، بہت بے انتہا، آپ کے راستے پر لکڑیاں کانٹے بچھا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے شرک کرنے والا کیسے مرا ایک بہت بڑی داستان۔ شرک کرنے والے یہ اچھی موت نہیں مریں گے، یہ دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کر نہیں جائیں گے، ہمیشہ بلاؤں میں عذابوں میں گرفتار ہو کر جائیں۔ تو ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک مرتبہ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ انہیں بڑا خوش ہو گیا، بولتا کہ ربا چلو بھائی بلا چل گئی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے 50 سال کی آپ کی عمر تھی، ایک ہی سال میں آپ کے وہ ہمدرد چچا جو ایمان تو قبول نہیں کیے لیکن آج اللہ کے نبی کا پوری زندگی ساتھ دی، اسی لیے آپ سب حضرات ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کس بات پر ادا کریں گے؟ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، ہم کو ایمان والا بنایا، اس بات پر شکریہ ادا کرو، ورنہ نبی کی پوری زندگی خدمت کرنے والا بھی ایمان سے محروم رہا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت پورے عرب لوگوں کو موقع مل گیا اللہ کے نبی کو سخت سے سخت تکلیف دینے کا۔ وہ روایتیں آتی نہیں، اللہ کے نبی
کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے تو اونٹ کی بوٹی لا کر یہ سب اس کے بعد وہاں سے تکلیف دینا شروع کر دیا. تو ابو طالب انتقال ہونے سے پہلے اپنے بھائی کو ابو لہب کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی، میں نے آج تک محمد کی حفاظت کی، وہ میرا بھتیجا ہے، ہمارا بھتیجا ہے. اب میرا انتقال ہو رہا ہے، میرے انتقال کے بعد تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ تو اپنے بھتیجے کی حفاظت کر. تو اس نے کہا کہ بھائی جان ضرور میں محمد کی حفاظت کروں. تو چنانچہ ابو طالب کا انتقال ہوا اور ابو لہب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا آج کے بعد سے محمد کو کوئی تکلیف دے گا میں اسے نمٹ لوں گا. تو اب ابو لہب اتنا خطرناک گنڈا گر تھا، گنڈا گیری کرنے والا تھا، اس کی گنڈا گیری کی وجہ سے کوئی اللہ کے نبی کے قریب بھی نہیں آتا ہے. تو لوگ پوچھنے لگے اچھا تو اس کا مطلب تو محمد کا غلام بن گیا؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ہوں، لیکن میرا بھتیجا ہے، میرے بھتیجے کو آنچ آنے نہیں دوں گا. اب ایک اور فرعون تھا نہیں وہاں، ایک فرعون سے بڑھ کر ایک فرعون، ابو جہل. اس نے دیکھا ارے انہیں کھڑگا بولے تو ہمارا پورا پلان چوپٹ ہو جاتا. بلایا ابو لہب کو، بلا کر سننے میں آیا ہے کہ تو نے اپنی بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہے، کیا قصہ؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں. دیکھیے وصیت کا کتنا لحاظ ہوتا تھا، جب کوئی مرنے سے پہلے کوئی بات کہہ کر جاتا ہے یہ کام کرو، تو وہ لوگ وہ زمانے میں وصیت پر بڑے پابند تھے. تو میرے بھائی کی وصیت تھی کہ محمد کی حفاظت کرنا، اس لیے میں اس کے دین پر نہیں ہوں، لیکن اس کی بات ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. ابو جہل نے کہا تو پھر اچھا محمد تو یہ بول رہے ہیں کہ عبد المطلب کہاں ہے، ذرا پوچھ لے کر آؤ. تمہارا دادا تمہارا باپ عبد المطلب ہے نا، کہاں ہے پوچھ لے کر آؤ. ابھی ابو لہب گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ عبد المطلب کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے قوم کے ساتھ. اب اس نے جا کر ابو جہل کو بتایا کہ وہ محمد تو کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب ان کے قوم کے ساتھ ہے. نہیں نہیں، تو پھر جا کر پوچھ، محمد کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب اور ان کے دین کا فالو ہونے والے سب کے سب جہنم میں. جب ابو لہب دوبارہ جا کر پوچھا کیا عبد المطلب کہاں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد المطلب کے دین پر چلنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے سب کے سب جہنم میں. اگر اللہ کے نبی چاہتے ایڈجسٹمنٹ ہوا تھا نہیں، یہاں بھی آئیے مجھے ساتھ دینے والا کیسا میں ان کو بولا لا. جھجکتے تھے نا، آج کل ایسا جھجکتے تھے کون تو بھی مجمع میں ذرا اچھا پارٹی اچھا یہ وہ ہرا بولے تو ارے ان کو اسلام میں بولے تو کیا بول رہی تھی کہ نا یہ دین کی غداری، دین کے ساتھ غداری ہے. جو بات ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. ان کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے ابو لہب کا باوا کیوں نہ، جو بات ہے وہ بات اللہ کے نبی نے بتا دی کہ عبد المطلب اور اس کے ماننے والے سب کے سب جہنم میں. وہاں سے پھر بھاگنا شروع ہو گیا، پھر وہی پرانی دشمنی شروع ہو گئی. اب میں نے چھوڑوں گا، یہ میرے باپ دادا کے دین کے ماننے والوں کو جاننا نہیں کہہ رہا ہے، میں اس کی دشمنی کو ایسے ہی برقرار رکھوں گا. تو میرے بھائیو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب، عتیبہ. عتبہ، معتب یہ دونوں بیٹے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کی غلامی کو قبول کر لیا. عتیبہ، ابو لہب نے کیا کیا، اللہ کے نبی کی دشمنی میں ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، یہ 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا. ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو بلا کر کہا کہ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. حالانکہ نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی نہیں تھی. تو 2 بیٹے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دیے. طلاق ہی نہیں دیے، عتیبہ نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے گال پر ایک تماچا بھی مار دیا، گالیاں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر بددعا دی، اللہم سلط علیہ کلب من کلابی، یا اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے.
لوگ ہم بڑے سینٹیمنٹ کے ساتھ بولتے ہیں ہمارے نبی کبھی بد دعا دیے نہیں کرتے. جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. کیوں نہیں دیے بد دعا؟ کتنی بد دعائیں اللہ کے نبی دشمن مارتے رہے, کچھ بھی کرتے رہے, ان کو دعائیں دے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر تھوکتے رہے, ان کو دل سے دعائیں دیتے رہتے ہیں. کوئی آدمی اپنے باپ دادا کے اوپر تماچا مار دیا تو بیٹا خاموش رہتا, کیا کرتا؟ تو پھر اللہ کے نبی کی ذات اللہ کے بعد سب سے معتبر ذات ہے. اللہ کے نبی بد دعا کر دیے تو ابو لہب یقین ہو گیا ہے کام سے. یہ حیوان کتنا خطرناک چالاک تھا دیکھیے. اللہ کے نبی کی زبان کو جانتا تھا, وہ جو بات بولیں گے وہ ہو کر رہے گا. تو بہرحال اللہ کے نبی نے بد دعا دے دی. 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے تو کامیاب ہو گئے. آگے جانے کے بعد ایک بیٹا ملک شام کی طرف ایک بار سفر ہوا. ابو لہب بھی ساتھ تھا, اور سفر کے دوران ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا. تو وہاں کے کھیڑے والے لوگ آ کر کہنے لگے کہ بھئی یہاں دیکھ کر سو جاؤ, تمہیں یہاں شیران زیادہ پھرتے رہتے, ذرا دیکھ کر سو جاؤ. ابو لہب کے دل کے اندر پورا وچ اللہ کے نبی کی بات, اللہم صلی علیہ کلب من کلابی. تو اس نے کہا اچھا ایسا کیا, سارے لوگ سامان یہاں جمع کر ڈالو. سامان جمع کرنے کے بعد اونچے درجے پر ایک بستر بچھا کر بیٹے گا, اوپر جا کر سو جا, ہمیں نیچے سو جا. اب یہ لوگ سو گئے. رات میں شیر آیا, نیچے جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے سونگتا ہوا گیا. پورے لوگوں کو جا کر سونگنے کے بعد ایک چھلانگ اوپر لگایا, ایک گردن پر دروازہ وہیں پھاڑ کر ختم کر دیا. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا دنیا سے کئی کو کرا ایسا, کئی کو ہوا ایسا. شرک کیا اس نے, اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا, شرک میں جمع رہا. یہ مثالیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں. اے شرک کرنے والوں, شرک سے باز آ جاؤ. شرک جہاں رہتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم طاقت دے رہے ہو, لیکن وہاں اللہ کی لاٹھی برسنے والی ہوتی ہے. آنکھوں کے سامنے بیٹا چلا گیا. پھر اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. جنگ بدر ہوا, پہلی جنگ. اس میں سب گئے, ابو جہل بھی گیا, سب بھی گئے, دشمنہ سب. ایک جنا ہی گیا نہیں, ابو لہب. کعبے کا متولی تھا نہیں, کعبے کا ذمہ دار تھا, ذمہ داروں میں سے تھا. کعبے کے پاس بیٹھ کر تڑپ رہا ہے, کیا ہوا کہ ہمارا ادنا جیتے گی, انہیں جیتے گی. ادھر ادھر لوگ آ کر بولنا شروع کر ڈالے, گئے تمہارا ادنا کام سے, مسلمان جیت گئے, محمد جیت گئے. اب اس کے دل کے اندر غصہ بھڑکنا شروع ہوا, کیا کرنا سمجھ میں آتا نہیں. ادھر ادھر پھرنے لگا ادھر سے ادھر. وہاں بازو میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے, ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ برتن بناتے ہوئے بیٹھا تھا, اور ابو لہب اندر سے ادھر ادھر مچلتا رہا. اتنے میں ابو سفیان مکے کے اندر داخل ہوئے, اور اس نے کسی کی باتوں پر یقین نہیں کیا. ابو سفیان کو بلایا, کہا کیا ہوا بھائی؟ 70 مارے گئے, سب ختم ہو, جنگ ہار گئے ہم لوگ. چیختا ہوا پورا مکہ بھاگا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. یہاں تک کہ اس نے, ابو سفیان نے کہا پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے تھے وہ جنگ کے اندر, آسمان اور زمین کے درمیان سے طبقے, سفید چہرے, پگڑیاں, سفید پگڑیاں, سفید گھوڑے, ان کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا. ایسے ایسے لوگ دیکھے. تو ابو رافع یہاں خوش ہو رہے تھے اندر. حضرت عباس کی بیوی ابو رافع اندر تھے, یعنی غلام اندر تھے, ان میں خوش ہو رہے تھے, مسلمان ہو چکے تھے. ابو رافع ذرہ باہر ایسے تھے, جی وہ کون بھی نہیں, جی فرشتے تھے, جی ہو گئے, ابھی جمال شروع ہو گیا. اب یہ یعنی جلنے والوں کو پیٹرول ڈالے جیسا, مرچی ڈالے جیسا ہے. سیدھا آیا سیدھا ابو رافع کو ایک مار مارا. تو حضرت عباس کی بیوی تھی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک لاٹھی اٹھا کو ایسا ماری, اس کے سر کے اوپر اس کا سر پھوٹ گیا, ابو لہب کا سر. اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی بہادر تھیں, آج کے زمانے کے مردوں کی طرح نہیں, کہاں کو بھی ہو جاتا خاموش چلانے کا نہیں. حق کو حق ساتھ دیتے تھے, باطل غلط کو غلط بولتے تھے. آپ کے زمانے میں انکا کے سامنے کون لڑیا تو بھی, کون حق پر اندے کون باطل, ہم نہ کہیں تو پنچایت چلو یہاں سے, پتلی گلی سے نکل جاؤ.
یہ ہماری صفت، ان کی صفت نہیں تھی۔ تو اس کے بعد ابو لہب ایک ہفتہ گزرا تھا، طاعون کی بیماری لگ گئی، کرونا وائرس لگ گیا۔ سمجھ گئی بات؟ طاعون بولے تو سمجھ میں آتا نہیں۔ کرونا وائرس لگ گیا، اسی وائرس میں تڑپتا ہوا مر گیا۔ اس کی 3 دن تک لاش ایسی بدبودار بن گئی، اس کی اولاد خود اس کی لاش کو چھینے والے نہیں۔ پورے مکے کے لوگ اس کی لاش سے بدبو آ رہی تھی، کہنے لگے اس کو ختم کر دو بھائی، لے جا کر دفنا دو اسے آخر میں جس طرح کتے کو رسیاں باندھ کر، جیسے کتے کو کھینچ کر لے کر جاتا ہے، اسی طرح اسے کھینچ کر لے جا کر ایک گڑھا کھود کر جیسے کتے کو ڈھکیل کر دفن کر دیا جاتا ہے، اس طرح اسے ڈھکل کر پتھر ڈال کر ختم کر ڈالے۔ کیکو ایسا نبی کا چچا تھا، یہ ایک بات یاد رکھو۔ کون تھا انہیں؟ نبی کا چچا تھا۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر اللہ کی لاٹھی کی مار کھا کر دنیا سے گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں جو کوئی ابو لہب کے راستے پر چلتا ہے، ادھر نبی بھی بولتا ہے، ادھر اللہ بھی بولتا ہے، ادھر سجدہ بھی کر رہا ہے، ادھر میں مسلمان بھی بولتا ہے، ادھر وہاں جا کر آ کر منتیں میں مانگ رہا ہے، ادھر مسلمان بولتا ہے، ادھر جارینا کر رہا ہے، ادھر مسلمان بولتا ہے، ادھر پتہ نہیں کیسے کیسے کاما کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو ابو لہب کے ساتھیاں ہوں، ابو لہب کی طرح شرک کرنے والے ہوں، ابو لہب کی طرح ایک اللہ کو نہ ماننے والے ہوں، ان لوگوں کی آج مغفرت نہیں ہونے والی۔ چاہے کتنے بھی اوداں جلا لیں دے، کتنے بھی اود بچہ جلا دے، کتنے بھی نئے کپڑے پہن لیں دے، کیا بھی کر لیں دے، شرک کرنے والوں کی آج رات مغفرت نہیں۔ ہاں البتہ وہ لوگ سچی توبہ کر لیں، اللہ آج کے بعد سے نہیں کرتے ایسے کام، سو اللہ معاف کر دیں۔ زندہ رہتے ہوئے اللہ سے شرک سے پکی توبہ کر لیے، اللہ معاف فرما دیں۔ مر گئے کبھی معاف نہیں۔ ابو لہب جہاں جائے گا یہ لوگ بھی وہیں جائیں گے، ابو جہل جہاں گیا ہے یہ لوگ بھی وہیں جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ جینا ہے اللہ پر ایمان رکھ کر کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا شریک نہیں بنائیں گے، اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، اللہ ہی کو ایک مانیں گے۔ نفع پہنچتا ہے کس سے پہنچتا ہے؟ اللہ سے پہنچتا ہے۔ ہمنا نقصان ہوتا ہے، بیپار میں نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ خوشیاں مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، مصیبتیں آئیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بیماری مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، شفا ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، نوکری ملتی ہے، کون دیتا ہے نوکری؟ اللہ دے رہا ہے۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ کپڑے کون پہناتا ہے؟ اللہ پہناتا ہے۔ موت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ زندگی کا سارا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ۔ جب ہمارا یہ یقین یہ بن جائے تو پھر کسی کے سامنے چوکٹ جھکانے کی ضرورت ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔